وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ معزز سامعین، آج کے اس جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے کن کن لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضرات، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعاؤں میں وزن ہو، اس کی دعائیں عرش الہی تک پہنچ جائے، اس کی دعائیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ مختصر طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایسے افراد ہیں جن افراد کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے پہلی چیز کہ جس کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا وہ ہے مظلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو کہا، اے معاذ اتق دعوت المظلوم، کہ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کس قدر خوف کھاتے تھے، کس قدر ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے تقوی کا کیا معیار تھا، ان کے تقوی کا کیا عالم تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم کے کان کو مچوڑ دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنے خادم کے کان کو مچوڑ دیا اور مارے تکلیف کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خادم سے لفظ آہ نکل گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا پریشان ہوئے، اگلے دن ایک سبھا قائم کی، لوگوں کو بلایا اور اس خادم کو بلا کر کہا کہ آج کے دن تم مجھ سے اپنا حساب لے لو، آج کے دن تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ وہ خادم کانپ جاتا ہے، وہ خادم لرز اٹھتا ہے اور کہتا ہے، عثمان غنی آپ اس دور کے خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اور آپ کی سادگی کا یہ عالم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو تاریخی الفاظ نکلے وہ الفاظ محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور وہ الفاظ اپنی گریبانوں میں باندھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کے دن تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، ورنہ کل حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جن و انس کے تمام افراد موجود ہوئیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم آج کے دن مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام اور اسلاف کس قدر خوف کھایا کرتے تھے، کس قدر ڈرتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایک بڑا ہی سنہرا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب انسان تھا جو مچھوارے کی شکل میں اپنی روزی روٹی تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک ندی کے کنارے ایک مچھلی کو پکڑ رہا تھا، وہ ندی کے کنارے مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص آتا ہے اور اس سے اس کی مچھلی کو چھین لیتا ہے۔ ایک انسان آتا ہے اور اس سے اس کی مچھلی کو چھین لیتا ہے۔ جب یہ مچھوارا اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں محنت کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، تب جا کر میرے بچوں کا پیٹ پلتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اس علاقے کا دبنگ آدمی ہوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اس علاقے کا وانٹیڈ آدمی ہوں؟ چنانچہ وہ انسان اس مچھلی کو چھین کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ مچھلی اس انسان کے ہاتھ پر ایسا دبوچتی ہے، ایسا کاٹتی ہے کہ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو مارے تکلیف کے پریشان ہو جاتا ہے۔ دوڑے دوڑے ڈاکٹروں کے پاس پہنچتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا دیکھو مسئلہ بڑا سنگین ہے، اگر انگلی کو نہ کاٹا جائے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پورے ہتھیلی کو کاٹا جائے گا۔ چنانچہ آنند فانند میں اس کی انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ 2 دن
3 दिन का अय्याम गुजरता है, वो इंसान अंदर से बेचैन है, अंदर से परेशान है, तकलीफ़ में हर बरोज़ हर दिन तकलीफ़ में इजाफ़ा होते जा रहा है। चुनांच फिर वो अगले दिन उसी डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ़ में कोई अफाका नहीं हुआ है, मेरी तकलीफ़ में कोई कमी नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे हथेली को काटना पड़ेगा, अगर तुम इस हथेली को नहीं काटोगे तो मुझे डर है कि कहीं ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में ना फैल जाए। चुनांच इमाम ज़हबी ने नकल किया है, डॉक्टरों ने मशवरा दिया और उसकी हथेली को काट दिया गया। फिर वो शख्स अपने घर आता है और घर आने के बाद ना उसकी तकलीफ़ में कोई कमी आती है, ना उसके दर्द में कोई अफाका होता है। चुनांच 2-3 दिनों के बाद फिर वो उस डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टरों ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जहर पूरे तुम्हारे हाथ में फैल गया है, मुझे डर इस बात का है कि अगर तुमने हाथ को नहीं काटा तो तुम्हें पूरे जिस्म को काटना पड़ेगा। चुनांच इमाम ज़हबी ने नकल किया है, वो इंसान के पूरे हाथ को काट दिया जाता है। डॉक्टरों ने पूछा, भाई याद करो, क्या तुमने कोई गुनाह का काम किया था? क्या तुमने कभी किसी के ऊपर जुल्म किया था? वो कहता है, हाँ, आज से 1 महीने पहले की बात है, 1 माह कबल की बात है। एक मजदूर, एक मछुआरा, एक गरीब मछली का शिकार कर रहा था और मैंने अपने दबंग का हवाला देते हुए, अपने वांटेड का हवाला देते हुए मैंने उससे मछली को छीन लिया। तो डॉक्टर ने कहा, जाओ अब तुम्हारा एक ही इलाज है, जाओ उस मछुआरे को तलाश करो और जब मछुआरे से मिलना तो ये पूछना कि तुमने अल्लाह से क्या शिकायत की थी। चुनांच फिर वो इंसान उसी नदी के पास पहुंचता है, उस मछुआरे को तलाश करता है। कई दिनों के मेहनत और मशक्क़त के बाद जब उसकी मुलाकात उस मछुआरे से होती है तो इंसान मछुआरे के पास पहुंचता है, उसके दामन को पकड़ता है, उसके गरिबान को पकड़ता है और कहता है, भाई अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह के वास्ते मुझे दरगुजर कर दे। आखिरकार तुमने अल्लाह से क्या शिकायत की थी? तुमने अल्लाह से क्या कहा था कि मेरे हाथ के साथ साथ मेरी हथेली को काटा गया, हथेली के साथ साथ मेरे पूरे हाथ को काटा गया। वो इंसान, वो मछुआरा कहता है कि मैंने बस अल्लाह से ये कहा था, ऐ अल्लाह इसने मेरे हक़ को मारा है, ऐ अल्लाह बस तू इनका इंसाफ करना, ऐ अल्लाह इसने मेरे बच्चों के हुकूक को मारा है, ऐ अल्लाह मैं ये तुझ पे हवाले करता हूँ कि इस इंसान का बदला तू लेना। तो देखिए मेरे भाई, मज़लूम की बद्दुआएं कभी रद्द नहीं होती, मज़लूम की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी में याद रखो, कभी किसी पे जुल्म ना करना। अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत से माला माल किया है, अगर अल्लाह ने आपको बस्ती का ओहदेदार बनाया है, अगर अल्लाह ने आपके पास माल और दौलत की फरावानी की है, तो अपने माल और दौलत की बुनियाद पर कभी किसी गरीब का माल ना हड़पना, कभी किसी यतीम पे जुल्म ना करना। क्योंकि जब यतीम की ज़ुबान से आह निकलती है, जब किसी गरीब की ज़ुबान से आह निकलती है, तो वो आह अल्लाह के अर्श को लरसा देती है, अल्लाह के अर्श को हिला कर रख देती है। इसलिए मेरे भाई हमेशा याद रखो, हमेशा जुल्म करने से बचना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इत्तक़ि दावतल मज़लूम, कि लोगों जुल्म करने से बचना, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाबुन, क्योंकि जुल्म करने वाले के ऊपर मज़लूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता है। इसी तरीके से जिन अफराद की दुआएं कभी रद्द नहीं होती, उनमें से अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वालिदैन की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सलासु दाअवातिन मुस्तजाबातुन लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना दाअवतुल वालिदी, कि जब वालिदैन अपने बच्चों के हक़ में दुआएं करते गए, जब वालिदैन अपने बच्चों के हक़ में दुआएं करते गए, तो रब्बे काबा की कसम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वालिदैन की दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता, वालिदैन की दुआओं को कभी इनकार
انکار نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے ابن مسعود کیا بات ہے, اے ابن مسعود کیا ماجرا ہے, آپ رات میں اس قدر روتے گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس بچی کی عافیت کے لیے رات میں روتا ہوں, میں اس بچی کی خیر و بھلائی کے لیے رات میں روتا ہوں, میں اس بچی کی علم و دین کے لیے رات میں روتا ہوں. اندازہ لگائیے کہ والدین کی دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے, والدین کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے. ارے یاد کرو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ راتوں میں اٹھتی تھی, تہجد کی نماز میں روتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ میرا ایک بیٹا ہے, میری خواہش ہے کہ میں امام بخاری کو علی مدینی کی طرح بناؤں, میری خواہش ہے کہ میں امام بخاری کو امام احمد بن حنبل کی طرح بناؤں. چنانچہ ان کی ماں اتنی روتی, اس قدر رویا کرتی تھی کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں تو فکر کرتی ہے کیوں, کل جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹی کی روشنی بھی بینائی بھی لوٹا دی جائے گی. دیکھیے کہ ماں کی دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے, ماں کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک انسان نہ جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن ماں کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی, ماں کی دعاؤں میں اتنا پاورفل تھا کہ ماں جب دعائیں کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کی والدہ کے خواب میں آ کر یہ کہتے گئے کہ کل صبح تمہارے بچے کی بینائی لوٹا دی جائے گی. میرے بھائی, ماں باپ کی دعاؤں میں بچوں کی قسمت بدل جاتی ہے, ماں باپ کی دعاؤں سے بچوں کی دنیا بدل جاتی ہے. لیکن ماں باپ بھی کیسے ہونے چاہیے, ماں باپ بھی ویسے ہونے چاہیے جن کے دلوں میں تقویٰ ہو, جن کے دلوں میں ایمان ہو. آج کتنے ایسے والدین ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو چکے ہیں, ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوگی, آپ کے لیل و نہار فسق و فجور میں گزرتے ہیں, آپ کے صبح و شام عیاشیوں میں گزرتے ہیں, آپ کے لیل و نہار گانوں اور میوزک میں گزرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو کیسے قبول کرے گا. اس لیے اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک بن جائے, ان کے بچوں کے سلسلے میں ان کی ہوئی دعائیں قبول ہو جائے, تو اللہ والدین کو چاہیے کہ وہ نیک بن جائے, والدین کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں. اسی طریقے سے جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے انہی افراد میں ایک فرد بھی شامل ہے جو اپنے دعاؤں میں اپنے دوسرے بھائیوں کو یاد کرتا ہے, جو اپنے بھائیوں میں اپنے دوسرے بھائیوں کی بھلائی کی دعا کرتا ہے. آج ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دوسروں کی اچھائیوں سے حسد کرتے گئے اور دوسروں کی بیماریوں پر خوش ہوتے گئے. آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دوسروں کی بھلائی دیکھ نہیں سکتے اور ہم اور آپ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ نہیں سکتے. پیارے نبی نے فرمایا کہ ما من دعوتن, کہ وہ انسان جو اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھتا ہے, فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر زید عمر کے لیے دعا کر رہا ہے, اگر بکر عمر کے لیے دعا کر رہا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تو عمر کی دعاؤں کو قبول کر لے, کیونکہ یہ اپنے بھائی کی سلسلے میں دعا کر رہا ہے, کیونکہ یہ اپنے بھائی کے تعلق سے دعائیں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے ابو الدرداء میں آپ کے سلسلے میں بہت دعائیں کرتا ہوں, میں آپ کے سلسلے میں بہت دعائیں کرتا ہوں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانی کا مسئلہ حل ہو جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے روزی
روزی کا بندوبست ہو جائے تو یاد رکھو ہمیشہ دوسروں کے سلسلے میں دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا جب کوئی انسان کسی مجبور انسان کے سلسلے میں دعائیں کرتا ہے، جب کوئی پریشان انسان کسی دوسرے پریشان حال آدمی کے تعلق سے دعائیں کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو اس بندے کی بھی دعا کو قبول فرما لے۔ تو یاد رکھیے اسی وجہ سے اسلاف کہا کرتے تھے اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے دعائیں کرو، اگر زندگی میں پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ جب تم دعائیں کرتے ہو تو فرشتے تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی ساری تکلیف کو دور کر دے۔ حضرات اسی طریقے سے جن افراد کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ان میں سے وہ ایک شخص بھی ہے جس کا دل ٹوٹ چکا ہو، جسے دنیا والوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہو، جس کے آنسوؤں کو دنیا والوں نے اہمیت نہ دی ہو، جس کو لوگوں نے حقیر سمجھا ہو، مگر جب یہ انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اس کی دعائیں سیدھے عرش الہی تک پہنچتی ہے، کیونکہ ان کے آنسوؤں میں صداقت، ان کے الفاظ میں سچائی اور ان کی دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ٹوٹا ہوا انسان اگر کسی کا دل ٹوٹ چکا ہو تو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلا ہوا الفاظ اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل رکھتا ہے جو بڑے بڑے عبادت گزاروں کی دعاؤں کو حاصل نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان اندر سے حیران و پریشان ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دکھ کا شکایت، اپنے درد کا شکایت اللہ رب العالمین کے دربار میں کرے، کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے لفظ نکالتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جھوم جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دکھ و درد کو دور کر دیتے گئے۔ اس لیے میرے بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مارکۃ العرا بات لکھی ہے، بڑی مارکۃ العرا بات کہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگو جب تمہارا دل ٹوٹ جائے، لوگو جب تمہیں دنیا والے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، لوگو جب دنیا والے تمہارے آنسوؤں کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے تو اللہ تو مانا اور اللہ کے سامنے اپنے ذکر کرنا، اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کا ذکر کرنا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا۔ کیوں؟ ذکر الناس داء و ذکر اللہ دواء، کہ جس طریقے سے بیمار کی دوا دوائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ کے پاس گڑ گڑاتا ہے تو اس کی دعائیں دوا کی طرح کام کرتی ہے، اس کی دعائیں، اس کے آنسو اللہ کے سامنے دوا کی طرح کام کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جھوم جاتی ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل ہمیشہ کہا کرتے تھے لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کا ذکر نہ کرنا، یہ دنیا بڑی بے مروت ہے، یہ دنیا بڑی بے مروت ہے، اپنی تکلیف کا ذکر کبھی دنیا والوں کے سامنے نہ کرنا بلکہ اپنی تکلیف کا ذکر اس رب العالمین کے دربار میں کرنا جو تمہارے رگ رگ سے واقف ہے، جو تمہارے حال سے واقف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر کبھی تمہارا دل ٹوٹ جائے، اگر دنیا والے تمہیں کبھی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں آنا اور اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو نکالنا، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، تمہارے رونے کی بڑی قدر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آنسو اخلاص کے ساتھ ہو، وہ آنسو اللہ کے دربار میں ہونی چاہیے۔ حضرات جن افراد کی دعائیں رد نہیں کی جاتی انہی افراد میں ایک شخص وہ بھی ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے،
پیارے نبی نے فرمایا جوف اللیل الا خیرا ودبر الصلاۃ المکتوبہ، جب دنیا کی تمام انسانیت خواب غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، ایک نوجوان، ایک انسان اللہ کے خاطر رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میری فرشتوں دیکھو اس بندے کی دعا کو میں نے قبول کر لیا، اس بندے کی پریشانی کو میں نے دور کر دیا۔ کیونکہ یہ رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور صبح کی نیند بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی لذیذ ہوتی ہے، مگر وہ نیند کو قربان کرتے ہوئے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جھوم جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ان میں سے وہ ایک شخص بھی شامل ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ آزما کر دیکھیے، آپ ایک مرتبہ اس چیز کو اپنا کر دیکھیے، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے غموں کے سمندریں ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی، آپ جو پریشان ہیں، آپ جو پریشان حال ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ کبھی فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے اور اللہ کے دربار میں روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، واللہ یہ آپ کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کی دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ صحابہ کو دیکھیے جی، ان کی زندگی کا ایک معمول تھا، ان کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ وہ ہمیشہ تہجد کے پابند تھے، وہ ہمیشہ راتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ راتوں کی عبادت میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اس مزہ کی لت لگ جائے، کسی انسان کو اس مزہ کی عادت لگ جائے تو اللہ پھر وہ کبھی اس مزہ سے کمپرمائز نہیں کرے گا۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے زبان میں وہ تاثیر دے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ پروردگار اعلیٰ، جو ہم میں سے بیمار ہے ان کو شفا یابی نصیب عطا فرما، جو ہم میں سے قرض دار ہے ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔